مجھے یاد آ گیا استغاثہ کے گواہوں میں عبدالغفور کا نام بھی شامل تھا۔ میں نے پوچھا، برکت بی بی، تمہارے بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے مقتول اور ملزمہ کو جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ یہ بات تمہیں باورچی عبدالغفور سے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، برکت بی بی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے دوا والی ایک ایسی خالی شیشی کو شناخت کیا ہے جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ پچھلے چند ماہ میں ایک دو مرتبہ تمہیں کچرے سے ملی تھی۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ میرا واضح اشارہ مانع حمل گولیوں والی شیشی کی جانب تھا۔ میں نے کہا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ دوا کس کام آتی ہے؟ یہ تو اس شیشی پر لکھا ہوگا جناب۔ اپنی دانست میں اس نے ایک دانش مندانہ جواب دیا۔ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں تو انگریزی کیا اردو بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتی۔ یعنی تم بالکل نہیں جانتی کہ وہ دوا کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے کہا، برکت بی بی، تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کم و بیش 15 سال ہو گئے ہیں۔ جب تم نے اس بنگلے پر کام شروع کیا تو اس وقت مقتول شادی شدہ تھا؟ میں نے دانستہ یہ سوال کیا تھا۔ نہیں جی، ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ میرا خیال ہے 10 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ وہ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولی۔ ان کی شادی میرے سامنے ہی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، مقتول کے کتنے بچے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی میں نہیں جانتی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ برکت بی بی کے بعد گھریلو ملازم باورچی عبدالغفور گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ نے اس سے چند رسمی سے سوالات پوچھے۔ سارا زور اسی بات پر تھا کہ وقوعہ سے 2 روز پہلے مقتول اور ملزمہ میں اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں جرح کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے گواہ عبدالغفور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، عبدالغفور، تمہیں مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 8 سال ہو گئے ہیں جناب۔ میں نے پوچھا، کیا میں تمہیں عبدالغفور کے بجائے غفور صاحب یا غفور میاں کہہ کر پکار سکتا ہوں؟ آپ کا جو جی چاہے پکاریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ غفور میاں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، جب تم نے بنگلے پر کام شروع کیا تو اس وقت تمہارے صاحب یعنی مقتول نادر جان کی شادی ہو چکی تھی؟ جی ہاں، اس وقت وہ شادی شدہ تھے، اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ملزمہ سے ان کی شادی میرے بنگلے پر آنے سے پہلے ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، مقتول کا رویہ تمہارے ساتھ کس قسم کا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ یعنی تمہیں ان سے کوئی شکایت نہیں تھی؟ جی بالکل نہیں۔ اور ملزمہ کے رویے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، بیگم صاحبہ کا رویہ بھی ٹھیک ہی تھا، یعنی ان سے بھی تمہیں کوئی شکایت نہیں تھی؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، غفور میاں، اگر تمہیں ملزمہ سے کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر تم اس کے خلاف بیان کیوں دے رہے ہو؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وکیل صفائی ایک غیر ضروری سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، یور آنر، اگر گواہ میرے سوال کا جواب نہ دینا چاہے تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے عبدالغفور کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب، مجھے وکیل صاحب کے سوال کا جواب دینے میں کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے سچ بولنے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں جو کچھ بھی بتاؤں گا وہ مبنی بر سچ ہی ہوگا۔ اگرچہ مجھے ملزمہ سے ذاتی طور پر کوئی شکایت نہیں، لیکن حقائق کو چھپانا بھی تو مناسب نہیں۔ عبدالغفور خاصا ہوشیار آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، غفور میاں، تم نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وقوعہ سے 2 روز پہلے مقتول اور ملزمہ میں جھگڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ وہ کون سا دن تھا؟ وہ کھٹک کر بولا، وہ چھٹی کا دن تھا جناب، یعنی اتوار۔ اور تاریخ کون سی تھی؟ 22 اکتوبر۔ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا۔ فہمیدہ نے مجھے بتایا تھا کہ مذکورہ روز ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ جتنی روانی سے عبدالغفور میرے سوالات کے جوابات دے رہا تھا، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اسے خوب اچھی طرح بیان رٹوایا گیا ہے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، غفور میاں، جب تم نے جھگڑے کا دن اور تاریخ بتا ہی دی ہے تو اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو
کہ مقتول اور ملزمہ کے درمیان جھگڑا 22 اکتوبر بروز اتوار کتنے بجے ہوا تھا؟ دوپہر کے وقت لنچ کی میز پر۔ کیا اس وقت مقتول کا چھوٹا بھائی قادر جان بھی گھر پر تھا؟ جی نہیں، وہ تھوڑی دیر پہلے کسی کام سے چلے گئے تھے۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ شاید کوئی بے وفائی کا معاملہ تھا۔ کیسی بے وفائی؟ عبدالغفور تأمل کرتے ہوئے بولا، بڑے صاحب کو شک تھا کہ ملزمہ ان سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ کیا مقتول نے اپنی اس شک کا اظہار تم سے بھی کیا تھا؟ وہ اپنی یہ انتہائی ذاتی بات مجھ سے کیسے کر سکتے تھے؟ پھر تمہیں ملزمہ کی بے وفائی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ سٹپٹا گیا، پھر سنبھلتے ہوئے جواب دیا، میں نے جھگڑے کے دوران میں ان کی گفتگو سے اس بات کا اندازہ لگایا تھا۔ کیا وہ تمہاری موجودگی میں جھگڑا کر رہے تھے؟ نہیں جناب، میں نے چھپ کر ان کی باتیں سنی تھیں۔ وہ قدرے ندامت آمیز لہجے میں بولا، پھر اضافہ کیا، ویسے باورچی اور ڈرائیور دو ایسے افراد ہوتے ہیں جن سے گھریلو معاملات پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اس کی بات میں خاصا وزن تھا۔ میں نے کہا، تمہاری بات دل کو لگتی ہے، تم خاصے قائع شخص معلوم ہوتے ہو۔ وہ اسے اپنی تعریف سمجھا، جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں جی ہاں۔ عبدالغفور کی اس حرکت پر وکیل استغاثہ نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ عبدالغفور کی نظر وکیل استغاثہ کی نظر سے ملتی، میں نے اگلا سوال داغ دیا، غفور میاں، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا بہت بڑا جرم ہے؟ اس پر تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی جناب۔ میں نے پوچھا، عبدالغفور، کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارے صاحب کو میری موکلہ ہی نے قتل کیا ہے؟ وہ جلدی سے بولا، اس میں میرے خیال کی کیا بات ہے جناب، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بیگم صاحبہ کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں پہنچا دیا ہے اور ان پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ کاش وہ صاحب جی سے بے وفائی نہ کرتی، نہ ان کے درمیان جھگڑا ہوتا اور نہ ہی۔ وہ جذبات کی رو میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اپنی حماقت کو محسوس کرتے ہی اس نے زبان کو بریک لگائے اور بولا، خیر، اب ان باتوں کا کیا فائدہ، تیر کمان سے نکل ہی چکا ہے۔ میں نے ایک دو سوالات کے بعد جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان کو گواہی کے لیے پیش ہونا تھا، لیکن وہ غیر حاضر تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، جناب علی، قادر جان کی گواہی تو اب آئندہ پیشی پر ہی ہو سکے گی۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری افسر سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آئیو یعنی انکوائری افسر گواہوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام فضل داد تھا اور اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ ایک ASI تھا۔ میں نے تفتیشی افسر کی جانب دیکھتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا۔ آئیو صاحب، میں نے پوچھا، آپ کو واردات کی اطلاع کب ملی تھی؟ وہ اپنے کاغذات پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، 24 اکتوبر کی صبح 7 بجے۔ اطلاع کا ذریعہ کیا تھا؟ ٹیلی فون کال۔ اطلاع کس نے دی تھی؟ مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان نے۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ تقریباً 8 بجے۔ اس تاخیر کی وجہ؟ میں نے پوچھا، جبکہ آپ کا تھانہ جائے وقوع سے زیادہ 15 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ وہ بولا، ہمیں کچھ اپنی ضروری تیاری بھی کرنا ہوتی ہے وکیل صاحب، پھر اس وقت تھانے میں موبائل جیپ بھی موجود نہیں تھی۔ ویسے بھی میرا خیال ہے ہم ٹھیک وقت پر ہی پہنچ گئے تھے۔ میں نے رواداری میں کہا، بجا فرمایا آپ نے، 45 منٹ کی تاخیر بھی بھلا کوئی تاخیر ہوتی ہے؟ وہ برا سا منہ بنا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کے ساتھ اور کون کون تھا؟ سپاہی عارف محمود اور حق نواز۔ فضل داد صاحب، آپ کے بیان کے مطابق آپ ٹھیک 8 بجے صبح موقع واردات پر پہنچ گئے تھے، جبکہ ہسپتال کے ریکارڈ کے مطابق آپ مقتول کی لاش کے ساتھ تقریباً 10:15 بجے وہاں پہنچے تھے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ مقتول کو فوراً ہسپتال پہنچاتے۔ اس کوتاہی کی وجہ بیان کریں گے آپ؟ یہ کوتاہی نہیں تھی جناب۔ تو پھر کیا تھا؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اگر آپ فوری طور پر مقتول کو ہسپتال پہنچا دیتے تو ممکن ہے اس کی جان بچ جاتی۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا، وکیل صاحب، لگتا ہے آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غور سے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ میں نے انجان بننے کی اداکاری کی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی خاص بات لکھی ہے؟ جی ہاں، خاص بات ہی لکھی ہوئی ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا، اگر آپ نے غور کیا ہوتا
تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ مقتول کی موت رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، پھر جلدی یا تاخیر سے اس کی لاش ہسپتال پہنچانے کی کیا اہمیت؟ اوہ، میں نے چہرے پر متاسفانہ تاثرات سجاتے ہوئے کہا، میں سمجھا شاید پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر کام میں تاخیر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے انکوائری افسر کی آنکھوں میں جھانکا اور سوال کیا، فضل داد صاحب، کیا آپ غیب کا علم بھی جانتے ہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کیا موقع واردات پر پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مقتول نے رات 1 اور 2 بجے کے درمیان سفر آخرت اختیار کیا تھا؟ وہ میرے طنز کو سمجھ گیا، کھسیانے انداز میں بولا، میں نے مقتول کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ موت سے ہمکنار ہو چکا ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر بھی ہیں؟ یہ سامنے کی باتیں جاننے کے لیے انسان کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں، وہ قدرے بگڑ کر بولا، آخر تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ واقعی بہت تجربے کار ہیں، میں نے ذو معنی انداز میں کہا، پھر پوچھا، سب انسپکٹر صاحب، کیا آپ اس معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اپنی رپورٹ میں آپ نے مقتول کے بارے میں جو لکھا ہے وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا؟ یہ بات آپ کو کس ذریعے سے پتہ چلی؟ مقتول کی لیبارٹری رپورٹ سے۔ کیا مرنے کے بعد آپ نے اس کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ نہیں، یہ رپورٹ اس وقت کی ہے جب وہ زندہ سلامت تھا اور اس نے خود لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ کو یہ رپورٹ کس نے مہیا کی تھی؟ قادر جان نے۔ کیا آپ نے متعلقہ لیبارٹری سے اس رپورٹ کی تصدیق کر لی تھی؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ وہ بولا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی مستند لیبارٹری ہے، ان کی رپورٹ پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے رپورٹ کے نتائج کی بات نہیں کی، میں نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، بلکہ رپورٹ کے ریکارڈ کی بات کی ہے۔ تمام بڑی اور مستند لیبارٹریز اپنے مریضوں کا مکمل ریکارڈ محفوظ رکھتی ہیں۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو برآمدے میں چلتے ہوئے جاوید احمد نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ اب تک کی عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ نہ صرف عدالتی کارروائی بلکہ میں اپنی کارکردگی سے بھی مطمئن ہوں، میں نے کہا۔ ہم بالکل صحیح رخ پر جا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی الجھن کا شکار تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے جاوید صاحب، آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں۔ پھر کوئی عام بات ہوگی؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، ہاں، عام سی ایک بات ہے۔ خیر، اب تو آپ نے میری حفاظت کا مکمل انتظام کر دیا ہے، پھر ڈر کی کیا بات ہے؟ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ پوچھا، کیا آپ کو پھر کوئی ٹیلی فونک دھمکی دی گئی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا، پھر بولا، لیکن اب میں اس قسم کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہونے والا۔ جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ حق اور سچائی کے لیے فائٹ کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا بیگ صاحب۔ ہم اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے پارکنگ تک پہنچے، پھر اپنی ہی گاڑی میں بیٹھ کر سٹی کورٹ کی عمارت سے باہر نکل گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی روداد، ناہنجار۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ یہ آئندہ پیشی سے 3 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک رات میں حسب معمول اپنی اسٹڈی میں کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے لگ بھگ 11 بجے ہوں گے جب میرے گھر کی اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ اتفاق سے اسٹڈی کی ایک کھڑکی باہر کی جانب کھلتی ہے اور مذکورہ کھڑکی سے گھر کا بیرونی گیٹ بڑا واضح نظر آتا ہے۔ کسی بے اختیار عمل کے تحت میں نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا۔ مجھے اپنا گھریلو ملازم امتیاز علی دکھائی دیا۔ وہ گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تیسری گھنٹی پر اس نے گیٹ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سنسنی خیز منظر میری نگاہ کے سامنے پھیل گیا۔ گھنٹی بجانے والے کا ایک ہاتھ بڑی سرعت سے امتیاز علی کی جانب بڑھا اور پھر ایک ٹی ٹی کی نال اس کی گردن سے لگ گئی۔ اگلے ہی لمحے نووارد نے امتیاز علی کو ٹی ٹی کے زور پر گھر کے اندر دھکیل دیا۔ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے سے پہلے نووارد نے بیرونی گیٹ بند کر دیا اور ٹی ٹی کو امتیاز علی کے پہلو میں لگا کر آگے بڑھنے لگا۔ میں اپنی اسٹڈی میں ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے باہر کا منظر تو صاف نظر آتا تھا، لیکن گیٹ کے آس پاس سے کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ واقعہ میرے لیے حیرت کا باعث تو تھا ہی،
لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹی ٹی بدست اس نوجوان کا مقصد آخر کیا ہو سکتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک نوجوان رات کے وقت دیوار پھاند کر میرے بنگلے میں گھس آیا تھا، تاہم اس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ پولیس اس کے تعاقب میں تھی اور اس نے چھپنے کے لیے میرے بنگلے کا انتخاب کیا تھا۔ شاید میں اپنی کسی سابقہ کہانی میں اس نوجوان کا ذکر کر چکا ہوں۔ ٹی ٹی بدست نوجوان جب امتیاز علی کے ساتھ میری نظر کی پہنچ سے باہر نکل گیا تو میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ آنے واحد میں نے میز کی دراز میں سے اپنا لائسنس یافتہ ریوالور برآمد کیا، پھر اس کے چیمبر کو چیک کرنے کے بعد میں اسٹڈی کے داخلے دروازے کے پاس دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ اگر کوئی شخص اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا تو مجھے دروازے کے پٹ کی اوٹ مل جاتی، اس طرح میں اندر آنے والے کی نظر سے اوجھل ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اسٹڈی کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں محتاط ہو گیا۔ جب وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچے تو مجھے اس نوجوان کی باقاعدہ غراہٹ بھی سنائی دی۔ وہ امتیاز علی سے پوچھ رہا تھا، کس طرف ہے وہ تمہارا وکیل کا بچہ؟ اسی کمرے میں ہے، امتیاز نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ غالباً اس نے اسٹڈی کی جانب اشارہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ امتیاز کے جواب کے بعد نوارد کی ڈانٹ آمیز آواز ابھری تھی، تم اپنے دونوں ہاتھ اوپر ہی رکھو، کوئی چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں جو کوئی چالاکی دکھا کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلوں، امتیاز نے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا، کیا بات ہے، اس گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ وکیل کی فیملی کے لوگ نظر نہیں آ رہے، کیا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب بیگ صاحب ہی دیں گے۔ بیگ سے تو میں ابھی نمٹ لیتا ہوں، وہ نوجوان نیچے لہجے میں بولا۔ تم دروازے پر دستک دے کر اسے باہر تو نکالو، اور دیکھو کوئی ہوشیاری نہ دکھانا۔ میں گولی چلانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا، مجھے چکر دینے کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اگلے ہی لمحے مجھے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں ایکشن کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے دیوار کی جانب منہ پھیر کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آ جاؤ امتیاز علی، دروازہ کھلا ہے۔ امتیاز نے دروازہ کھول دیا۔ میں پٹ کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ دونوں اسٹڈی کے اندر داخل ہوئے، میں نے برق کی سی پھرتی سے اس نوجوان کے قدموں میں فائر کر دیا۔ وہ اس قسم کے شدید رد عمل کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ وہ کھلاہٹ میں وہ اچھلا۔ اسی وقت میں نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس کی تشریف پر ایک دھانسو قسم کی لات جمائی۔ ٹی ٹی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ خود لڑکھڑاتا ہوا مخالف سمت میں زمین بوس ہو گیا۔ میں نے اپنے ریوالور کا رخ اس کے چہرے کی جانب کرتے ہوئے تہکمانہ لہجے میں کہا، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ہری اپ۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید اسے اس کی کایا پلٹ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اتنی تیز رفتاری سے چل رہی تھیں جیسے ابھی ابھی اولمپک ریس میں حصہ لے کر آیا ہو۔ وہ اٹھ کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے کہا، بدبخت، تم مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی نیت سے مسلح ہو کر میرے گھر میں گھسے ہو۔ تمہارا یہ عمل قابل دخل اندازی پولیس ہے۔ میں ابھی ایک فون کر کے پولیس کو یہاں بلاتا ہوں۔ اٹھو، ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائی لہرا گئی، تاہم وہ میرے حکم پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے۔ اس کی عمر لگ بھگ 22 سال ہوگی، شکل و صورت واجبی سی تھی، اس کی ایک گال پر کسی گہرے زخم کا نشان بھی تھا۔ میں دوسری طرف سے گھوم کر اپنی کرسی پر آ بیٹھا، پھر اپنا جیبی رومال امتیاز کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، امتیاز، ذرا احتیاط کے ساتھ اس رومال کی مدد سے اس کم بخت کا ٹی ٹی اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں نے نوارد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ادھر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے امتیاز کے ہاتھ سے مذکورہ ٹی ٹی لے کر اسے اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا، پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ ہکلایا، جواد حسین۔ میں جواد کو اپنے ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے دیوار گیر الماری کی جانب بڑھا، پھر وہاں سے ایک ریڈی کیمرہ نکال کر اسی پوزیشن میں اس کی 2-3 تصویریں اتار لیں۔ وہ بے حد خوف زدہ نظر آنے لگا۔ وکیل صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مردہ سی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں نے کیمرے کو واپس الماری میں رکھا اور کہا، تمہارا زہر نکال رہا ہوں موذی، کچھ سمجھ میں آیا؟ مجھے معاف کر دیں وکیل صاحب، وہ منت آمیز لہجے میں گڑ گڑایا، میں آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو تم مجھے کسی بڑی کامیابی پر مبارکباد پیش کرنے یہاں آئے تھے؟
ٹی ٹی سے مسلح ہو کر۔ کیوں؟ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ پولیس کو نہیں بلائیں گے تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے کہا میں ایسا کوئی وعدہ نہ بھی کروں تو تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہی ہوگا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تمہارا ٹی ٹی میری تحویل میں ہے، اس پر تمہارے فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ تمہاری یہ حرکت تخویف مجرمانہ کے ذیل میں آتی ہے۔ تم پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 452 کا اطلاق ہوتا ہے۔ تمہارا ٹی ٹی تمہاری انگلیوں کے نشانات سمیت میرے پاس محفوظ رہے گا۔ اگر تم نے آئندہ کوئی گڑبڑ کی تو میں اسے تمہارے خلاف استعمال کروں گا، پھر تمہیں جیل جانے سے کوئی روک نہیں سکے گا، کیا سمجھے؟ جناب، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ میں نے کہا اب تم وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور میں جو سوال کروں اس کا سیدھا اور سچا جواب دیتے جاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے امتیاز علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امتیاز، تم کچن میں جاؤ اور ہمارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ پھر میں جواد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم یہاں کس مقصد سے آئے تھے؟ مجھے آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ کس نے بھیجا تھا؟ وہ بولا، میں اس کا نام نہیں جانتا، وہ ادھر کشمیر روڈ پر رہتا ہے۔ تم کہاں رہتے ہو؟ خدا داد کالونی میں۔ غلط بیانی تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، تمہارے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا فون نمبر بتاؤ۔ اس نے میری بات کی تکمیل کی۔ میں نے ایک کاغذ پر وہ نمبر نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ سجاد حسین۔ گھر کا نمبر اور ایڈریس وغیرہ بتاؤ۔ وہ فر بولتا چلا گیا۔ میں نے ٹیلی فون کی جانب ہاتھ بڑھایا اور جواد کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ جلدی سے بولا، اگر آپ میرے والد سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ والدہ حیات ہیں؟ جی۔ کوئی بات نہیں، میں انہی سے تصدیق کر لوں گا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، تمہاری والدہ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتا دیا۔ میں نے ڈائلنگ مکمل کرنے کے بعد جواد کی طرف دیکھا اور پوچھا، خدا داد کالونی یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے، رات کے اس پہر تمہیں اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ دوسری طرف سے کسی نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تھا۔ میں اس جانب متوجہ ہو گیا۔ ہیلو، میں جواد کا ایک دوست فیصل بات کر رہا ہوں، ذرا اس سے بات کروا دیں۔ جواد بھائی گھر پر نہیں ہیں؟ وہ یقیناً جواد کی بہن ہوگی۔ میں نے کہا، آنٹی نصرت فاطمہ ہیں؟ امی سو چکی ہیں، ادھر سے کہا گیا۔ آپ کو امی سے کام ہے یا جواد بھائی سے؟ لڑکی کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 15-16 سال ہوگی۔ میں نے جواب دینے کے بجائے فون بند کر دیا۔ میں جو معلوم کرنا چاہتا تھا اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پھر میں جواد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں مسٹر جواد، تو تم اس شخص کا نام نہیں جانتے؟ ویسے یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کشمیر روڈ کے ایک بنگلے میں رہتا ہے۔ تم مجھے کس سلسلے میں دھمکانے آئے تھے؟ وہ شخص چاہتا ہے کہ آپ نادر مرڈر کیس میں ملزمہ فہمیدہ کی وکالت سے باز آ جائیں، جواد نے بتایا۔ تم نے اس کام کے لیے کتنا معاوضہ وصول کیا ہے؟ 1000 روپے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ اور جاوید احمد کو فون پر دھمکیاں دینے کے کتنے پیسے ملے تھے؟ 500 روپے۔ وہ بے دھیانی میں بول گیا، پھر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ تو بہت خطرناک آدمی ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تم نے کون سی میری خطرناکی دیکھ لی؟ اسی وقت امتیاز علی ایک ٹرے میں چائے کے 2 کپ سجائے اسٹڈی میں داخل ہوا۔ میں نے ایک کپ جواد کی طرف بڑھا دیا۔ لو چائے پیو۔ سر، آپ بڑے مختلف آدمی ہیں۔ آپ کا تجزیہ اور اندازہ بہت مضبوط اور حافظہ نہایت قوی ہے۔ آپ یقیناً بہت کامیاب وکیل ہوں گے۔ اور تم اس کامیاب وکیل کو ٹی ٹی کے بل بوتے پر دھمکانے چلے آئے تھے؟ میں نے کہا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، سر، میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے میز کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو آف کر دیا۔ اس بٹن کا براہ راست تعلق مائکرو ریکارڈنگ سسٹم سے تھا۔ میں نے جب جواد سے گفتگو شروع کی تھی تو اس سسٹم کو آن کر دیا تھا۔ ہماری تمام گفتگو ریکارڈ ہو چکی تھی۔ میں نے کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے جواد کو سنایا۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھتا رہا۔ کیسٹ ختم ہوا تو میں نے کہا، جواد، ویسے تو مجھے امید نہیں کہ کسی مرحلے پر تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آئے، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اس صورت میں تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا بصورت دیگر۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔
میں نے کہا اب تم فوراً گھر چلے جاؤ، تمہاری امی تمہارا انتظار کرتے کرتے سو چکی ہیں۔ جوان بہن جاگ رہی ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے گھریلو فرائض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سکھ چین ان سے روٹھ جاتا ہے، وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا سر، آپ کے گھر میں دوسرے لوگ نظر نہیں آ رہے، آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سلام کر کے جانے لگا تو میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، یاد رکھنا، تمہیں یہاں بھیجنے والے کو یہ معلوم ہونا نہیں چاہیے کہ یہاں کیا کچھ ہوا ہے۔ تم اس سے یہی کہنا کہ تم نے اپنا کام تسلی بخش طریقے سے کر دیا۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، جواد حسین نے کہا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ قادر جان کے بارے میں مجھے شک تو شروع ہی سے تھا، لیکن وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ فہمیدہ کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان کے مطابق قادر ایک کینہ پرور اور خبیث انسان تھا، اور مجھے اس کی خباثت اور کینہ پروری کا پردہ چاک کرنا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ ایکیوزڈ باکس میں فہمیدہ اور وٹنس باکس میں مقتول کا چھوٹا بھائی، اور اس مقدمے میں استغاثے کا سب سے اہم گواہ قادر جان کھڑا تھا۔ قادر کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس نے سیاہ پتلون پر جیکٹ دار شرٹ پہن رکھی تھی اور خاصا حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ قادر جان نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد میری باری آئی۔ میں جج کی اجازت سے قادر جان کے قریب پہنچا اور جرح کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، قادر جان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے بھائی کی موت پر افسوس کا اظہار کروں گا۔ یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس نے یک لفظی جواب دیا، شکریہ۔ میں نے پوچھا، قادر صاحب، میں نے سنا ہے آپ ایک طویل عرصہ بیرون ملک گزار کر آئے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ بیرون ملک جانے سے پہلے آپ نے مقتول سے کاروباری معاملات کا حساب صاف کر لیا تھا۔ میں نے کہا، جان برادرز جو آپ کے والد کی زندگی میں جان محمد اینڈ سنز ہوا کرتی تھی، اس میں سے آپ نے اپنا حصہ وصول کر لیا اور ملک سے باہر چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد مقتول نے اکیلے سارا کاروبار سنبھالا اور کمپنی کا نام نادر ٹریڈنگ کمپنی ہو گیا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ بیرون ملک سے آپ کی واپسی کی وجوہات کیا ہیں؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میرے فاضل دوست غیر متعلقہ بحث میں پڑھ کر عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، جناب عالی، اول تو میں عدالت کا وقت ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، دوسرے میں انتہائی متعلقہ معاملات پر بات کر رہا ہوں۔ اگر وکیل استغاثہ ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ میں نے قادر جان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ بولا، میں بھائی صاحب سے اپنا کاروبار الگ کر کے، یعنی اپنے حصے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے بیرون ملک میں مختلف کام کیے لیکن کامیابی نہ ہو سکی اور رقم بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، چنانچہ میں واپس آ گیا۔ گویا آپ کی واپسی کی وجوہات میں آپ کی ناکامی بھی شامل تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ جب آپ واپس آئے تو مقتول نے خوش دلی سے آپ کو گلے لگایا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں، بھائی صاحب بہت عظیم انسان تھے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ قادر صاحب، آپ کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی بیوہ پر ان کے قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر بالفرض اس کیس کی ملزمہ اور میری موکلہ فہمیدہ پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مقتول کی دولت، کاروبار اور جائیداد کے صرف اور صرف آپ ہی وارث ہوں گے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، قادر صاحب، آپ نے پہلے پولیس کو اور بعد میں معزز عدالت کے روبرو جو بیان دیا ہے اس میں آپ نے بتایا ہے کہ وقوعہ سے 2 روز قبل مقتولہ کا ملزمہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ آپ نے خود ان کی تلخ و ترش گفتگو سنی تھی اور آپ نے جھگڑے کی وجوہات پر بھی خاصی روشنی ڈالی ہے، یعنی آپ کی بھابھی کی بے وفائی وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، لیکن استغاثہ کے ایک گواہ مقتول کے باورچی عبدالغفور کے بیان سے آپ کے بیان کے ایک حصے کی تردید ہوتی ہے۔
عبدالغفور کے مطابق جھگڑے کے وقت آپ بنگلے پر موجود نہیں تھے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں بنگلے پر ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے باورچی نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ میں نے پوچھا، قادر صاحب، استغاثہ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میری موکلہ اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی اور اپنی بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ مانع حمل ادویات استعمال کرتی تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟